سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی۔ ہم سفر۔ آج اولیو کی دادی جان کی 95ویں سالگرہ پر سالوں بعد ہم تینوں دوست اکٹھے ہوئے تھے۔ بچپن میں اکثر اولیو کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کی دادی بہت ہنسمکھ اور بچوں سے پیار کرنے والی خاتون تھیں، اور ہم سب دوست، خاص طور پر میں، ہمیشہ ان سے کہانی سنے بغیر واپس گھر نہیں جاتا تھا۔ اولیو کے دادا کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس سنا تھا کہ وہ برسوں پہلے جہاز کے حادثے میں مارے گئے تھے۔ اولیو کے ساتھ بچپن کی اور بھی اچھی یادیں وابستہ تھیں۔ اس کی والدہ، والد، باقی بہن بھائی بھی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد میں جرمنی سے واپس اپنے شہر آیا اور اولیو سے ملاقات ہوئی تھی۔ سب کا حال احوال پوچھا تو پتہ چلا اس کی دادی جان کی 2 دن بعد سالگرہ بھی ہے۔ اولیو نے مجھے ضرور آنے کو کہا۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بچپن کی بہت سی یادیں دادی جان کی کہانیوں کے ساتھ جڑی تھیں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے دن دادی جان کے لیے ایک جہاز ایک گفٹ شاپ سے خرید لیا، جس کے بیچ میں ایک گھڑی جڑی تھی۔ مجھے امید تھی کہ یہ گفٹ انہیں ضرور پسند آئے گا۔ بوڑھے لوگ ایسی ہی چیزیں پسند کرتے ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ 2 دن بعد میں اولیو کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے والد کام کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ اس کی والدہ بہت تپاک سے ملی اور وہ دونوں مجھے دادی جان کے کمرے میں لے گئے۔ دادی جان مجھے دیکھتے ہی بستر سے اٹھ گئیں اور بہت محبت سے مجھے پیار دیا۔ دادی جان بہت خوش اور صحت مند دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ویسی کی ویسی تھیں، عمر نے ان پر کچھ خاص اثر نہیں ڈالا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بچپن کا دوست نومل بھی آ گیا اور دادی جان کی سالگرہ کی چھوٹی سی تقریب کا آغاز ہو گیا۔ کیک کاٹا گیا اور سب نے باری باری دادی جان کو گفٹ دیے۔ میں نے بھی اپنا گفٹ دادی جان کو دیا۔ وقت کا پتہ نہیں چلا اور ہم سب گپ شپ میں مگن ہو گئے۔ دادی جان بھی اپنے گفٹ لیے اپنے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ دادی جان سے کہانی سنی جائے، اور میں نے اولیو کو کہا، چلو دوست، کیوں نہ بچپن کی یاد تازہ کی جائے۔ اولیو مسکرا دیا اور بولا، بچپن میں بھی تم ہی دادی جان کو کہانی سنانے پر مجبور کرتے تھے، آج بھی کوشش کر دیکھو۔ نومل بھی ہنسنے لگا اور ہم تینوں بچپن کے دوست دادی جان کی آرام گاہ کے باہر پہنچ گئے۔ نومل نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اندر اکیلا جاؤں اور دادی جان کو کہانی سنانے پر آمادہ کروں۔ میں جیسے تیسے آمادہ ہوا اور دادی جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر گھستے ہی میں نے دیکھا کہ دادی جان میرا جہاز کا گفٹ سینے سے لگائے ہلکی ہلکی سسکیوں سے رو رہی ہیں۔ میں اس منظر کے لیے تیار نہیں تھا اور مجھے ایک دم کچھ نہیں سوچا کہ کیا کروں۔ میں نے دادی جان سے وہ جہاز لے کر ٹیبل پر رکھ دیا اور انہیں ڈھارس دینے لگا۔ دادی جان نے مجھے دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، مجھے معاف کرنا، میں کسی گزری ہوئی یاد میں کھو گئی تھی، مجھے معاف کرنا بیٹا۔ میں نے کہا، دادی جان، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر چلا آیا۔ دادی جان نے کہا، نہیں بیٹا، میرے سونے کے وقت میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے۔ آؤ آؤ، تم بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو کرسی پر۔ میں نے دادی جان کا موڈ بدلنے کے لیے کہا، دادی جان، آپ جانتی ہیں میں بچپن میں آپ سے کہانی سنے بغیر گھر نہیں جاتا تھا۔ گو میں اب بہت بڑا ہو گیا ہوں، مگر آپ میرے لیے وہی دادی جان ہیں جو بہت دلچسپ کہانی سناتی تھیں۔ مجھے یقین ہے اب بھی میں آپ کے لیے وہی بچپن والا نیرین ہی ہوں۔ دادی جان مسکرا دیں اور بولیں، ہاں بیٹا، میرے لیے تم میں اور اولیو میں کوئی فرق نہیں، تم آج بھی میرے لیے وہی پیارے ہر دل عزیز نیرین ہو۔ تو پھر آپ ہمیں کہانی سنا رہی ہیں نا؟ یس۔ ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ دادی جان میرا گفٹ لیے آپ دیدہ تھیں، شاید انہیں اچھا نہیں لگا تھا میرا گفٹ۔ میں نے کچھ سوچا اور دادی جان سے کہا، دادی جان، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو میری دی ہوئی گھڑی ماضی کی کسی یاد میں لے گئی۔ ہو سکے تو آپ ہمیں اپنی کہانی سنائیے، مجھے یقین ہے آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ دادی جان میری بات سن کر گھڑی کو پھر دیکھنے لگیں۔ اتنے میں اولیو اور نومل بھی اپنی دھن میں کمرے میں آ گئے اور بولے، کیا کہانی شروع ہو چکی ہے دادی جان؟ میں نے کہا، نہیں بھائی، ابھی تک تو صرف دادی جان کو راضی کر رہا تھا کہ وہ آج اپنی زندگی کی کہانی ہمیں سنائیں۔ آخر ہم دونوں بھی ان کے پوتوں جیسے ہی ہیں، صرف اولیو ہی کی تو دادی جان نہیں ہے وہ۔ کیوں دادی جان؟ میں نے پرجوش انداز میں سوال کیا۔ دادی جان مسکرا دیں۔ اولیو، میں نے دادی جان کو راضی کیا ہے کہ وہ ہمیں آج اپنی کہانی سنائیں گی۔ میری گرمجوشی دیکھتے ہوئے دادی جان کا موڈ اب کافی بہتر ہو چکا تھا۔ کہنے لگیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اب اس عمر میں تم لوگوں سے کیسا پردہ، تو سنو میری کہانی۔
میں 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میرا بچپن کافی تنگ دستی میں گزرا۔ ہم پہاڑوں میں گھری ایک وادی میں رہتے تھے، جہاں سے باہر اور اندر آنے کا واحد راستہ چھوٹا ہوائی جہاز تھا، جو صرف صاف موسم میں ہی چڑھتا اور اترتا تھا۔ یہ جہاز بھی کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ سمندر ہماری وادی سے بہت دور تھا اور سڑک کا کوئی راستہ ہماری وادی میں نہیں آتا تھا۔ میرے والد وادی کی سب سے بڑی سونے کی کان میں انچارج کے عہدے پر تھے، مگر میری پیدائش کے 4 سال بعد دوران ڈیوٹی ڈائنامائٹ پھٹنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی کوشش میں وہ کان میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے کے بعد میرے 2 بڑے بھائی اور 2 بہنوں کو چھوٹی عمر میں تعلیم چھوڑ کر مزدوری کرنی پڑی، تاکہ وہ مجھے اور مجھ سے بڑے 6 سال کے بھائی کو پڑھا لکھا سکیں اور گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ مجھے اور میرے بھائی کو وادی کے سب سے اچھے اسکول میں داخلہ دلا دیا گیا۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی اور ہر سال اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتی رہی اور کالج تک پہنچ گئی۔ اس دوران میری ماں بیمار رہنے لگی اور ایک دن وہ بھی گزر گئی۔ کچھ عرصے بعد بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اب وہ بمشکل میرے تعلیمی اخراجات برداشت کر پا رہے تھے۔ چھوٹا بھائی تعلیم چھوڑ کر آوارہ گردی میں وقت گزارنے لگا۔ ایک دن میری بھابھی کا چھوٹا بھائی ان سے ملنے آیا۔ میرے سوا اس وقت اور کوئی گھر پر نہیں تھا۔ مجھے اکیلے پا کر اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، مگر میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سب گھر والے آئے تو میں نے بھابھی سے ان کی بھائی کی حرکت پر اس کی شکایت کی، مگر وہ مجھ پر ہی سیخ پا ہو گئی اور مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا کہ میرے بھائی کو بلا کر شور شرابہ ڈال دیا۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ اسے پرپوز کر رہا تھا، مگر اب وہ کبھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جو محبت کے معنی نہیں سمجھتی، جس سے مرد ذات سے ہی نفرت ہے۔ میرے بھائی نے بھی مجھے پر لان تان شروع کر دی۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی اور سب کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے سب کے رویوں کو دیکھ کر سخت صدمہ پہنچا اور میں نے اس وادی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں بالکل تنہا تھی۔ میں نے اپنی ماں کی دی ہوئی نشانی ایک سونے کی مالا کو بیچا، اسے جہاز کا ٹکٹ خریدا اور وادی کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ میں کسی بھی حال میں اس ماحول سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ جو ہی میں ٹیکسی پر ایئرپورٹ پہنچی، میرے پیچھے ہی ایک اور ٹیکسی آ کر رکی اور اس میں سے ایک لڑکا اترا جس نے ہلکی نیلی جینز اور سفید بشرٹ پہن رکھی تھی اور گلے میں ایک گہرا فیروزی مفلر تھا۔ حیرت انگیز طور پر میں نے بھی اسی رنگ کے ہی کپڑے پہن رکھے تھے، صرف میرے سر پر کالی ٹوپی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ایک عجیب سی حیرت ہوئی۔ میری طرح وہ بھی کچھ بے چین دکھائی دے رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میری حیرت اور بڑھی جب اس نے بالکل میرے جیسی ٹوپی میرے ہی جیسے چرمی بیگ سے نکال کر سر پر رکھ لی۔ وہ میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے ایئرپورٹ کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے حیرت انگیز مماثلت رکھنے والا آخر ہے کون۔ وہ فلائٹ انکوائری کے پاس پہنچا۔ میرا ارادہ بھی یہی تھا۔ وہ فلائٹ کی حالیہ اپڈیٹ پوچھ رہا تھا۔ میں نے غور کیا، اس کے بال بالکل بھورے تھے اور آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ میری آنکھوں اور اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی مماثلت تھی۔ بالوں کی رنگت بھی کافی حد تک ایک جیسی تھی۔ میں جب بھی اس کے چہرے کی طرف نگاہ کرتی، وہ بھی اسی لمحے مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ہم دونوں ویٹنگ روم میں جہاز کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ میرے مقابل ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک رومانی ناول نکالا۔ عین اسی لمحے میں بھی اپنے بیگ سے ناول نکال چکی تھی۔ اس کے ناول کی پشت میری طرف تھی۔ اس کا نام پڑھ کر میں چونکی۔ وہ بھی بالکل وہی ناول پڑھ رہا تھا جو میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ بھی میرے ہاتھ میں وہی ناول دیکھ کر حیران ہوا۔ ہم دونوں ایک ہی وقت میں مسکرائے اور ایک دوسرے کے قریب گئے اور مصافحہ کیا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام صوفیہ ہے۔ اس نے اپنا نام سندیل بتایا۔ ہم دونوں ویٹنگ روم کی کافی شاپ کی جانب چل دیے۔ ہم دونوں نے ایسپریسو کا آرڈر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے اور وادی میں کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں اور نہ ہی اچھی جاب فیسلٹیز میسر ہیں، اس لیے وہ یہاں سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرائی اور اسے بتایا کہ میرے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے۔ ہم دونوں مسکرانے لگے۔ ہم دونوں کو بہت کم وقت میں ایک دوسرے سے انسیت محسوس ہونے لگی۔ کچھ دیر ہم یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی پسند ناپسند بھی مجھ سے ملتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمیں بتایا گیا کہ وادی کا موسم فلائٹ کے اڑنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ برف باری شروع ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں ابھی اور انتظار کرنا ہوگا۔ ہم دونوں باتوں میں مگن تھے، کبھی کسی ناول پر بات کرتے، کبھی کسی پر۔ اس نے وہ سب ناول پڑھ رکھے تھے جو میرے مطالعے کا حصہ رہے تھے
اور ہم دونوں کے پسندیدہ رائٹر یکساں تھے۔ کافی کے 2-3 دور گزر چکے تھے۔ ہم دونوں وہیں کچھ دیر سستانے لگے۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو غیر ارادی طور پر میرا کاندھا اس کے کاندھوں پر تھا۔ ہم دونوں مسکرانے لگے۔ صبح کے 3 بجے اعلان ہوا کہ جہاز روانگی کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ ابھی برف باری جاری تھی۔ سب مسافروں نے شکریہ ادا کیا۔ ہم تیز برفانی ہواؤں کے ساتھ بھیگتے بھاگتے چڑھ گئے۔ جہاز چھوٹا تھا، 12 مسافر تھے اور اتنی ہی سیٹیں تھیں۔ ہم دونوں کی سیٹس اکٹھی نہیں تھیں۔ ہم دونوں نے ایک ہی وقت میں اپنے ساتھی مسافر سے ریکویسٹ کی، جسے دونوں نے قبول کر لیا۔ سندیل پیچھے آ کر میرے برابر کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہم دونوں پرانے دوستوں کی طرح پھر گفتگو کرنے لگے۔ ہم دونوں ارد گرد سے بے خبر، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے محو گفتگو تھے۔ جہاز کب اڑا ہمیں یاد نہیں، لیکن کچھ ہی دیر میں پرواز ناہموار ہونے لگی اور بار بار جھٹکے محسوس ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد پائلٹ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جہاز کا انجن ناکارہ ہو چکا ہے اور ہمیں ہنگامی لینڈنگ کرنا ہوگی، اور سوائے برف سے ڈھکے پہاڑوں کے ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ جہاز میں افراتفری کی سی کیفیت ہو گئی۔ سندیل نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ہم نے بے اختیار ایک دوسرے کو بوسہ دیا۔ سندیل نے کہا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ یکدم جہاز میں دھواں بھر گیا اور زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے جب مجھے ہوش آیا تو ہمارا جہاز 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ جس حصے میں سندیل کی پرانی سیٹ تھی وہ حصہ الگ ہو کر فضا میں پھٹ چکا تھا۔ باقی حصہ کسی طرح ایک برف کے گلیشیئر سے پھسلتا لڑکتا جا رہا تھا، جو آخر ایک چٹان سے جا کر ٹکا۔ سندیل اور میں ہوش میں تھے۔ ہماری بیلٹ ہمارے پیٹ کو سختی سے دبا رہی تھی۔ سندیل نے کسی طرح اسے بمشکل کھولا اور ہم جیسے تیسے باہر نکلے۔ باہر تازہ برف پڑی ہوئی تھی اور ہم بظاہر کافی بلندی پر کہیں پہاڑی ڈھلوان پر موجود تھے۔ سندیل نے مجھے سہارا دیا۔ میرا ٹخنا شدید درد کر رہا تھا۔ سندیل کے بازوؤں پر بھی خون کے نشانات تھے۔ جہاز کے جس حصے میں ہم تھے وہاں ہمارے علاوہ صرف 2 ہی اور لوگ نیم مردہ حالت میں پڑے تھے۔ باقی 4 سیٹس خالی تھیں۔ میں نے سندیل کے ساتھ باقی 2 لوگوں کو کسی طرح باہر نکالا جو بظاہر مر چکے تھے۔ کچھ دیر ہم دونوں ٹوٹے جہاز کے کونے میں دب کے بیٹھے رہے۔ سورج نکل آیا تھا۔ چاروں طرف دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ہم اب بھی زمین سے کافی بلندی پر کہیں اٹکے ہیں۔ دور دور تک برف ہی برف کی ڈھلوانے، چٹانیں اور کچھ پہاڑی درخت دکھائی دیتے تھے۔ سندیل نے مجھے حوصلہ دیا کہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کو ضرور آئے گا اور ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ میں بھی اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے خود کو محفوظ سمجھنے لگی۔ سندیل نے دونوں لاشوں کو برف سے ڈھک دیا اور اوپر ایک نشانی رکھ دی۔ سندیل اور میں اگلے 24 گھنٹے وہاں انتظار کرتے رہے۔ ایک دوسرے کے جسم کی گرمی نے ہم دونوں کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب ہم محبت میں بہہ کر ایک جسم بن گئے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ ٹوٹے جہاز کی ٹوٹی چھت تلے لیٹے ہم دونوں نے محبت سے بھرپور اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت بتایا۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک ٹوٹی ٹرالی جہاز میں سے ملی، اس میں بھی کچھ خاص نہیں تھا جسے کھایا جا سکتا۔ سندیل نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کو رسک لینا پڑے گا اور یہ جگہ چھوڑ کر دور نظر آ رہے درختوں کے ایک جھنڈ میں غذا کی تلاش کرنی پڑے گی۔ شاید وہاں کچھ ایسا ہو جسے کھایا جا سکے۔ میرا ٹخنا اب پہلے سے بہتر تھا۔ ہم نے اپنے پاؤں جہاز کے بچے کھچے کارپیٹ سے بڑے جوتوں کی طرح ڈھکے اور جو بھی کپڑے ملے پہن کر چلنا شروع کیا۔ یہ کافی سخت صورتحال تھی۔ کچھ دیر بعد میرے پاؤں سون ہونے لگے اور جسم میں کپ کپی شروع ہو گئی۔ سندیل نے میری حالت دیکھ کر مجھے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور ہلکے ہلکے چلنا شروع کیا۔ ہم اس جھنڈ کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں کچھ چیڑ کے دراز قد درخت برف سے ڈھکے دکھائی دے رہے تھے، مگر قریب قریب کوئی زندہ جانور وہاں دکھائی نہ دیتا تھا۔ سندیل نے ایک درخت کے قریب پڑے بڑے پتھر پر پڑی برف کو صاف کیا اور مجھے اس بڑے پتھر پر ایک کپڑے پر لٹا دیا۔ سردی کی شدت سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ سندیل نے کافی محنت کے بعد کچھ ٹہنیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے لائٹر سے آگ جلائی، جس سے جسم کو کافی حد تک سکون ملا۔ سندیل خوراک کی تلاش میں چلا گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے پاس کچھ گوشت تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک خرگوش کا گوشت ہے۔ بھوک سے برا حال تھا۔ ہم نے اسے بھون کر کھایا اور سستانے لگے۔ اگلے کچھ دنوں میں سندیل نے ٹہنیوں کو جوڑ جوڑ کر ایک خیمہ بنا لیا تھا۔ ہم نے 5 دن اسی طرح گزارے۔ روز سندیل کوئی شکار کرتا اور ہم اسے کھا کر سو جاتے۔
کچھ دن سے اسے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا جسے کھا کر ہم زندہ رہ پاتے۔ درختوں کی ٹہنیوں کو ابال کر پینے کی کوشش کی مگر بات نہیں بنی۔ آگ کو ہم کسی بھی حال میں بجھانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس کے بعد جلانے کے لیے لائٹر میں گیس بھی ختم ہو چکی تھی۔ بھوک سے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ 24 گھنٹے سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ سندیل میری حالت غیر دیکھ کر ایک اور کوشش کے لیے نکلا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا دکھائی دیا مگر وہ خود بہت تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ شکار کے دوران اسے ٹانگ پر چوٹ آئی ہے۔ اس کی پتلون پر خون کے دھبے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے تیسے ہم نے ایک اور رات بتائی مگر اگلے دن پھر بھوک سے برا حال ہو گیا۔ جو چھوٹا سا ٹکڑا سندیل لایا تھا وہ کل رات میں نے کھا لیا تھا۔ سندیل اگلے دن پھر ایک ٹکڑا لایا جسے کھا کر میں پھر سو گئی۔ اگلی صبح سندیل بہت بیمار نظر آ رہا تھا اور اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ مجھے فکر ہوئی کہ اس بیابان میں وہی میرا سہارا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے اس کے سر کو سہلایا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ سندیل بالکل بے ہوشی کے قریب تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، اپنے واحد سہارے اپنی محبت کو کیسے بچاؤں۔ کچھ دیر بعد سندیل کو کچھ ہوش آیا تو اس نے سرگوشی میں مجھے اپنا کان قریب کرنے کو کہا۔ اس نے ہولے سے اکھڑی سانسوں سے مجھے کہا، صوفیہ میں مر رہا ہوں، وعدہ کرو تم میری ایک بات مانو گی، وعدہ کرو تم زندہ رہو گی۔ میں نے روحانسی آواز میں کہا، ہاں ہاں مگر سندیل تم بھی وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ سندیل نے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا صوفیہ، میں تمہارے اندر زندہ رہوں گا۔ وعدہ کرو میرے مرنے کے بعد تم زندہ رہنے کے لیے میرا باقی جسم تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لو گی۔ مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی مدد ضرور آئے گی صوفیہ، ضرور آئے گی۔ سندیل نے یہ کہتے ہی آخری ہچکی لی اور ابدی نیند سو گیا۔ میرے ذہن میں اس کے الفاظ گونجنے لگے۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی۔ مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں یا وہ صرف بے ہوش ہوا ہے، مگر میری 1000 کوشش کے باوجود اس کی سانس بحال نہ ہوئی۔ میرا سندیل ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ میری چیخ میرے گلے میں دب کے رہ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ سندیل نے میرے باقی جسم کو کھا لینا کیوں کہا۔ میں نے گھبرا کر سندیل کو دیکھا جس کی ٹانگوں اور بازو سے خون رس کر اس کے موٹے کپڑوں سے باہر نکل رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے سندیل کے کپڑوں کو کھولا تو اس کی ٹانگ کے نیچے کے دونوں حصوں کا گوشت غائب تھا، جیسے کسی نے چھیل کر اتارا ہو۔ سندیل پچھلے 7-8 دن سے مجھے اپنا گوشت کھلا کر زندہ رکھے ہوئے تھا اور خود ہر روز تھوڑا تھوڑا مر رہا تھا۔ میں نے سندیل کو بے اختیار چومنا شروع کر دیا۔ میرا سندیل میری خاطر خود کو ختم کرتا رہا صرف اس لیے کہ مجھے زندہ رکھ سکے۔ میں صدمے اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سندیل کی لاش کے ساتھ چپک کر اگلے 12 گھنٹے وہیں پڑی رہی۔ میں لاش سے باتیں کرتی رہی اور خود ہی سندیل بن کر ان کے جواب بھی دیتی رہی۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ میں نے آگ کو کسی بھی حال میں بجھنے نہیں دیا کیونکہ آگ بجھنے کے بعد میں نئی آگ نہیں جلا سکتی تھی۔ میں نے جلدی جلدی نئی ٹہنیوں کو توڑا اور آگ کو بڑھایا۔ دھواں بہت زیادہ بھر گیا تھا۔ میں کچھ دیر باہر نکلی۔ باہر ہلکی ہلکی برف پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ اگلے دن میں نے خود پر جبر کیا اور بھوکی رہی، مگر 30 گھنٹے گزرنے کے بعد میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے پریمی سے خود کو زندہ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے وہ پورا کرنا تھا۔ میرے اندر سے آواز آئی۔ میں نے پہلی بار سندیل کے چہرے پر چادر ڈال دی اور اس کی ٹانگ سے گوشت کا ٹکڑا اتار کر آگ میں رکھ دیا۔ میں زور زور سے چیخنے اور رونے لگی۔ گوشت کا ٹکڑا پک چکا تھا۔ میں نے اسے چوما، میرے سندیل میری جان، اور اسے چبانا شروع کر دیا اور بھیگی آنکھوں سے وہ ٹکڑا کھا لیا۔ میں لاش کے ساتھ چپک کر پھر لیٹ گئی۔ میں، آگ اور سندیل کی لاش، ہم تینوں ساری رات باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن صبح میری آنکھ دھوئیں سے کھلی۔ رات برف باری بہت شدید ہوئی تھی۔ برف کا پانی کوئلوں پر پڑنے سے کوئلے بجھ کر شدید دھواں پیدا کر رہے تھے۔ سانس لینا مشکل ہو چکا تھا۔ میں خیمے سے باہر بھاگی۔ باہر بھی دھواں بہت زیادہ اٹھ رہا تھا۔ خیمے کی چھت تقریباً خراب ہو چکی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ باہر سورج نکلا ہوا تھا۔ اچانک مجھے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی جو کافی قریب معلوم ہوتا تھا۔ میں نے آواز کا پیچھا کیا تو مجھے نیچی پرواز کرتا ہیلی کاپٹر نظر آیا۔ خوش قسمتی سے انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا اور فوراً نیچے اتر آئے۔ مجھ سے پہلا سوال پوچھا گیا کہ اور کتنے لوگ زندہ ہیں۔ میں نے بتایا، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا خیمہ برف سے دب کر مکمل گر چکا تھا۔ سندیل ہم دونوں کے بنائے خیمے میں دفن ہو گیا تھا۔
مجھے ریسکیو کر کے قریبی شہر لے جایا گیا، جہاں میں کچھ دن ہسپتال رہنے کے بعد ڈسچارج کر دی گئی۔ میں نے وہیں یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ لگا میں ماں بننے والی ہوں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میرے پیٹ میں سندیل کی نشانی موجود تھی۔ سندیل نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ اولیو کے والد قندیل کی صورت میں آج بھی جگمگا رہا ہے۔ اس کے بعد بیٹے باقی زندگی سندیل کے ساتھ گزرے، کچھ دنوں کو یاد کرتے گزری۔ میں قندیل کی پرورش میں مگن ہو گئی، مگر آج جہاز دیکھ کر دوبارہ پوری زندگی آنکھوں کے سامنے دوڑ گئی۔ وقت بھی کتنا عجیب ہے، کبھی چند دن بھی سالوں پر محیط زندگی سے زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ دادی جان دوبارہ گھڑی دیکھنے لگیں اور ہم تینوں نے بھیگی آنکھوں سے دادی جان کو گلے لگا لیا۔